السلام علیکم۔ آج جمعرات ہے اور ہمارے گھر میں درود پاک کا ختم ہے، آپ اس کو درود پاک کی محفل بھی کہہ سکتے ہیں۔ اور یہ شاید نئے سننے والوں کے لیے کچھ عجیب بات ہو، اس لیے کہ لوگ عموماً قرآن کا ختم کرواتے ہیں یا سورہ یاسین کا یا سورہ مزمل کا، تو درود پاک کا ختم ہم ہر مہینے کسی بھی جمعرات یا جمعے کے دن کو مختص کر لیتے ہیں، اور پھر اس دن دیکھیں گے ہمارے گھر ایسے خواتین آ جاتی ہیں اور ہم سب مل کر تسبیحوں پر یا گٹھلیوں پر خاموشی کے ساتھ درود پاک پڑھتے رہتے ہیں۔ عصر سے مغرب کے درمیان کا ٹائم ہوتا ہے اور اس میں ہم درود پاک کھلا پڑھتے ہیں، جتنا بھی پڑھا جائے۔ یہ کوئی منت نہیں ہے، کوئی نظر نہیں ہے، بلکہ یہ صرف اللہ کے محبوب کے دل کی خوشی ہے۔ نیت یہ ہوتی ہے کہ آپ سرکار خوش ہوں کہ میرے امتی میرا اکٹھے ہو کر میرا ذکر کرتے ہیں اور میرے لیے اکٹھے ہوتے ہیں۔ میں سیڑھیوں سے بس اتر رہی ہوں، نیچے پہنچتی ہوں، ابھی کافی ساری خواتین آ چکی ہیں اور ابھی سلسلہ جاری ہے۔ جب اینڈ ہوتا ہے اس وقت تک الحمدللہ ہمارے صحن ہمارا بھرا ہوتا ہے، اور ہمارے یہاں الحمدللہ ہر روز ایسے درود پاک لوگ خواتین اپنے گھروں میں اہتمام کرتی ہیں، اور ہر روز 8-10 گھروں میں درود پاک کی محافل مختلف علاقوں میں ہمارے اپنے شہر اٹک میں ہو رہی ہوتی ہیں، اور ہم ان محافل پر صرف درود کی برکت اور حضور کی خوشی کی نیت رکھتے ہیں، اور اللہ کریم کا شکر ہے کہ اس کی برکت سے اللہ نے ہماری زندگیوں کو خوشیوں سے بھرا ہوا ہے۔ تکلیفیں، مشکلیں، پریشانیاں جو لکھی گئی ہیں ہمارے لیے وہ آتی ضرور ہیں لیکن بہت آسانی سے گزر جاتی ہیں الحمدللہ۔ یہ آپ دیکھ رہے ہیں خواتین پڑھ چکی ہیں درود پاک تقریباً، بس زیادہ تر گٹھلیاں جو ہیں وہ پڑھی جا چکی ہیں۔ بہت سے گھروں میں یہ اہتمام تسبیحوں پہ کیا جاتا ہے اور سب خواتین تسبیحوں پر درود پاک پڑھ رہی ہوتی ہیں۔ اور ہاں، آپ کو بتاؤں کہ ہم جو درود پڑھتے ہیں وہ درود خضری ہے، صلی اللہ علی حبیبہ محمد، اور اس میں ہم وآلہ وسلم بھی لگا لیتے ہیں، اور کبھی کبھی ہم اس کو صلی اللہ علی حبیبہ محمد ہی پڑھ لیتے ہیں۔ بڑی عظمتوں والا یہ درود پاک ہے، بلکہ میں نے تو کتاب میں پڑھا کہ اس کو درود اسم اعظم کہتے ہیں، کیونکہ اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان حبیبی کا ذکر ہوا ہے، وہ شان جس کے صدقے سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو باقی سب شان نصیب ہیں، یعنی حبیب ہیں تب ہی اللہ نے مختار فرمایا ہے، حبیب ہیں تب ہی اللہ نے شافع فرمایا ہے، حبیب ہیں تب ہی نافع ہیں، حبیب ہیں تب ہی ورفعنا لک ذکر کی شانیں ہیں، یہ سب شانیں محبوبیت کا صدقہ ہیں۔ تو اس درود پاک میں صلی اللہ علی حبیب ہی محمد آتا ہے، اس لیے بہت سے اہل دل اور اہل روحانیت کہتے ہیں کہ درود خضری درود اسم اعظم ہے۔ اب آپ سمجھیں کہ اگر ہر روز لاکھوں کی تعداد میں اس درود پاک کو پڑھا جاتا ہوگا تو وہ کیا ہوتا ہوگا جو اس درود کی برکت سے نہیں نصیب ہوتا ہوگا۔ ایسی بیماریوں کو شفا جن کو لا علاج کر دیا جاتا ہے، ایسی مرادیں جن کے پورے ہونے کی امید ہی نہیں ہوتی، اور ایسی دعائیں جن کی قبولیت سے نا امیدی تک نوبت پہنچ جاتی ہے، وہ اس درود کی برکت سے پوری ہو جاتی ہیں۔ اور یہ کوئی کہانی نہیں ہے، میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا کہ ہم نے درود کی برکت سے جھونپڑیوں کو محلوں میں تبدیل ہوتے دیکھا۔ ایسی بچیاں جن کی شادیوں کی امید ہی نہیں تھی، عمریں گزر گئی تھیں، اچھی جگہوں پر ان کے رشتے اور ان کی شادیاں ہوتے اور انہیں اپنے گھروں میں سکھی بستے دیکھا۔ اسی درود پاک کی برکت سے ہم نے مفلسوں کو خوشحال ہوتے دیکھا، اور اسی درود پاک کی برکت سے ہم نے بے اولادوں کو صاحب اولاد ہوتے دیکھا۔ اللہ کا کروڑوں بار شکر ہے کہ اس نے ہمیں یہ نعمت نصیب فرما رکھی ہے۔ جب درود پاک کا ایک مخصوص مقدار پڑھی جاتی ہے، یعنی ہماری جتنی بھی گٹھلیاں ہیں وہ پڑھی جاتی ہیں 2 دفعہ، تو پھر ہم ان کو سمیٹ لیتے ہیں، سب خواتین اکٹھی ہو کے بیٹھ جاتی ہیں۔ درود پاک کی فضیلت پر بات ہوتی ہے، اور خواتین کو جو پڑھ رہی ہیں ان کو حوصلہ ہوتا ہے، اور جو اب نئی آتی ہیں وہ موٹیویٹ ہوتی ہیں کہ انہیں بھی درود پاک پڑھنا چاہیے۔ اور میں یہ خواتین کو یہاں بھلا کیا بتا رہی ہوں، آپ بھی سنیے گا۔
سید عطا اللہ شاہ بخاری تحریک ختم نبوت کے بانیوں میں سے تھے، سادات میں سے تھے اور بڑی شاندار تقریر فرمایا کرتے تھے۔ اسٹیج پر تقریر فرما رہے تھے، ایک سکھ تھانہ دار جس کا نام بلبیر سنگھ تھا اپنے ساتھیوں کے ساتھ اسٹیج پر آیا اور اس نے کہا، شاہ جی آپ کی بڑی شہرت ہے اور میں دیکھنا چاہتا ہوں، میں نے سنا ہے کہ سادات کو آگ نہیں جلاتی، تو میں آج اس کو دیکھنا چاہتا ہوں۔ اسٹیج پر جتنے علماء کرام بیٹھے تھے وہ سب کھڑے ہو گئے اور انہوں نے کہا کہ مجمع میں کرامت دکھانے کی اجازت نہیں ہے، لیکن شاہ صاحب آگے بڑھے اور آپ نے فرمایا انہوں نے میرے خون کو چیلنج کیا ہے اور ان کے اس بات کا جواب میں ضرور دوں گا۔ شاہ صاحب آگے تشریف لائے اور اس بلبیر سنگھ سے پوچھا کہ تو کیا چاہتا ہے؟ وہ پہلے سے تیاری کر کے آیا ہوا تھا، اس کے ساتھ انگیٹھی تھی اور انگیٹھی میں دیکھتے ہوئے انگارے تھے۔ اس نے اپنے ایک سپاہی کو اشارہ کیا، وہ سپاہی انگیٹھی آگے لے آیا اور بلبیر سنگھ نے کہا، میں چاہتا ہوں کہ یہ انگارے آپ اپنی ہتھیلیوں پر رکھیں۔ شاہ صاحب نے بسم اللہ پڑھ کر ہاتھ آگے بڑھا دیے اور اس نے اشارہ کیا اور سپاہی نے چمٹے سے اٹھا کر وہ انگارے شاہ صاحب کی ہتھیلیوں پر رکھ دیے۔ کم و بیش 5 منٹ گزر گئے، مجمع کا سانس رکا ہوا تھا اور سانس تو بلبیر سنگھ کا بھی رکا ہوا تھا، کیونکہ جو اس کی آنکھیں دیکھ رہی تھیں وہ پہلی ہی بار دیکھ رہی تھی۔ اس نے زندگی میں کبھی کسی شخص کو ہاتھ پر انگارہ رکھ کر یوں اطمینان سے کھڑے نہیں دیکھا تھا۔ 5 منٹ کے بعد وہ کانپتے ہوئے آگے بڑھا اور اس نے کہا، شاہ صاحب انگارے گرا دیجئے، جن انگاروں نے آپ کے ہاتھ نہیں جلائے ان انگاروں نے میرا دل جلا کر راکھ کر دیا ہے، اور میں آپ کے مذہب میں داخل ہوتا ہوں اور میں اس بات پر ایمان رکھتا ہوں کہ اسلام ایک سچا مذہب ہے۔ اس بھرے مجمع میں بلبیر سنگھ نے حضرت سید عطا اللہ شاہ بخاری علیہ رحمہ کے ہاتھ پر کلمہ پڑھا اور وہ دامن اسلام میں داخل ہوا۔ یہ وہ لوگ تھے جو صرف زبان کے نہیں کردار کے بھی سچے تھے، جن کی صرف آنکھیں ہی نہیں دل بھی روشن تھا، اور اس روشنی سے انہوں نے بے شمار لوگوں کے اندھیرے دلوں کو روشن کیا۔ سوچئے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات کی شان کیا ہے، آپ کی آل کی شان کیا ہے اور آپ کی بات کی شان کیا ہے۔ اللہ نے اپنے محبوب کو یہ شان بخشی ہے کہ جو اللہ نے فضیلت اپنے محبوب کے ذات کو عطا فرمائی ہے، وہی فضیلت اللہ نے محبوب کے ذکر کو بھی عطا فرمائی ہے۔ تو جو کوئی درود پاک کی کثرت کرتا ہے، انشاءاللہ عز و جل درود کی برکت سے اس کو جہنم کی آگ نہیں چھوئے گی، اور جسے جہنم کی آگ نہ چھوئے اسے دنیا کی آگ کیسے چھو سکتی ہے۔ درود پاک کی کثرت کریں اور اپنے گھروں میں مہینے میں ایک دن اللہ کے نبی کی خوشی کے لیے لوگوں کو اکٹھا کر کر محبت سے درود پاک پڑھیے۔ آپ پھر دیکھیے کہ اللہ آپ کو کیسے دنیا ہی میں جنت عطا فرماتا ہے۔ جائیں تو کہاں جائیں، بدکار سہی آقا، بدکار سہی آقا، بندہ تو تمہارا ہے، بدکار سہی آقا، بندہ تو تمہارا ہے، بدکار سہی آقا، بندہ تو تمہارا ہے، بدکار سہی آقا۔ اس آس پہ جیتے ہیں اچھے تمہیں لگ جائیں، اس آس پہ جیتے ہیں اچھے تمہیں لگ جائیں، اور مہر لگا دو تم، اور مہر لگا دو تم، بندہ یہ ہمارا ہے، اور مہر لگا دو تم، بندہ یہ ہمارا ہے، اور مہر لگا دو تم، بندہ یہ ہمارا ہے، بدکار سہی آقا، بندہ تو تمہارا ہے، پھیلے ہوئے ہاتھوں کو خیرات عطا کر دو آقا، 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 پھیلے
दामन को पसारा है मंगतों ने सभी दाता, दामन को पसारा है मंगतों ने सभी दाता, दामन को पसारा है। जब हम अपना काम कर रहे होते हैं, रफ़ीक साहब अपने काम में मशगूल होते हैं। ये आलू वाले चावल जो हैं आज लंगर शरीफ में बने हैं, तैयार हो चुके हैं। बस अब एक मुख्तसर सी दुआ है, सलाम है और उसके बाद लंगर शरीफ की तकसीम है। दुआ तो हमारी बस एक ही है कि मेरे बाद मेरी नस्लें तेरा प्यार बांटती हों, उन्हें ये चिराग देकर ताअबद सफ़र में रखना। और ये दुआ कि हमेशा हमारे सहनों में हुजूर के ज़िक्र के गुलाब खिलते रहें, हमारी आंखें बुझ भी जाएं, ज़िक्र रसूल के चिराग हमेशा रोशन रहें। हम उठ भी जाएं लेकिन हमारे घरों से हुजूर के ज़िक्र की खुशबू कभी ना उठाई जाए। हमारे बाद हमारी नस्लें इस नेमत को संभालें और जो दरूद की बरकत से अल्लाह ने हमें अता किया है वो अल्लाह हमारी नस्लों को भी अता फरमाए। दुआ के बाद प्लेट्स बनना शुरू हो जाती हैं और जितनी देर में प्लेट्स बन रही होती हैं और ये रखी जा रही होती हैं, हम इतनी देर में सलाम पढ़ लेते हैं। सलाम के बाद अनाउंसमेंट हो जाती है कि लोग अपनी जगह पर ही बैठे रहें, लंगर शरीफ उनको दर की गुलाम रहती हैं, चाहती सब सलाम कहती हैं। तुम ही मक़सूद हो जहानों के, कायनाते सलाम कहती हैं। फूटती है दमक पेशानी से, सब उजालों को भीख मिलती है। उनके नालन से जो झड़ती हैं, उनके नालन से जो झड़ती हैं, कहकशाएं सलाम कहती हैं। तुम ही मक़सूद हो जहानों के, कायनाते सलाम कहती हैं। कोई मंज़र ऐसे नहीं भाता, दिल किसी चीज़ पर नहीं आता। तुमको देखा है और क्या देखें, तुमको देखा है ये निगाहें सलाम कहती हैं। तेरे दर की गुलाम रहती हैं, चाहती सब सलाम कहती हैं। तुम ही मक़सूद हो जहानों के, कायनाते सलाम कहती हैं। जी, सलाम के बाद ये प्लेट्स बनकर तैयार हो चुकी होती हैं। जो हमारी वर्किंग हैं, काम करने वाली, मोहब्बत करने वाली जो हमारी बच्चियां हैं, वो सब खुद आगे होती हैं। वो
لوگوں کو لنگر شریف تقسیم کرتی ہیں۔ جب لنگر شریف ختم ہو جاتا ہے، لوگ کھا کر چلے جاتے ہیں، تو وہ چادریں سمیٹتی ہیں، دریاں اٹھاتی ہیں، سنبھالتی ہیں، برتن دھوتی ہیں اور سب سنبھال کر جاتی ہیں۔ لیکن یہ ڈیوٹیز سب کی نہیں ہوتی، بس جن پر نظر ہوتی ہے، جن کو چنا جاتا ہے، وہی سب یہ کام کرتے ہیں۔ الحمدللہ گھر کی بہو بیٹیاں بھی اس میں برابر کی شریک ہوتی ہیں، اور یہ ٹریننگ ہوتی ہے ان کی کہ ہم نہ رہے تو ہمارے پیچھے بھی یہ سب کچھ یوں ہی چلے گا۔ جناب دیکھ رہے ہیں آپ کے پاس ابھی تقسیم کا سلسلہ چل رہا ہے، پلیٹس بنا کے دے دی جاتی ہیں اور پھر پوچھ لیا جاتا ہے، تھالیاں گردش کرتی رہتی ہیں کہ اگر کسی کو اور ضرورت ہے تو وہ لے لے۔ اللہ کا شکر ہے جتنا ہم نے لوگوں کو کھلانے سے پایا، شاید کمانے سے نہیں پایا۔ یہ سب جب ویڈیو بن رہی ہوتی ہے تو ہم بار بار اناؤنسمنٹ دے رہے ہوتے ہیں کہ ویڈیو یوٹیوب پر جائے گی، تو اپنے جو خواتین نہیں چاہتی کہ وہ سامنے آئیں تو وہ یا پیچھے ہو جائیں یا اپنے فیسز کو کور کر لیں۔ اس لیے الحمدللہ ہمارے لیے اس قسم کا کوئی جھگڑا بنتا نہیں ہے۔ لوگ پوچھتے ہیں کہ آپ محفل کی ویڈیو کیسے بنا لیتی ہیں، تو ہم محفل میں ویڈیو بغیر اجازت کے نہیں بناتے اور بار بار اطلاع دے کر بناتے ہیں۔ اب یہ بتائیے گا کہ آپ میں سے کتنے لوگوں کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہے۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے گا اور ویڈیو کو لائک